کریں گے سیٹرن کی اور سیٹرن ان ایکویریز کی بات کریں گے. ایک بات یاد رہے کہ سیٹرن جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات سب سے زیادہ آسان ہے کہ سیٹرن کریئر کی ریسٹرکچرنگ کا پلانٹ ہے اور وہ سروسز جو ہیں ان کا لاٹ ہے. جب ہم اسے منڈین اسٹرالوجی میں پڑھتے ہیں تو منڈین اسٹرالوجی میں یہ سروسز کا لاٹ نہیں رہتا، یہ کنٹری کی جو سارا سسٹم ہے اس کی ریسٹرکچرنگ کی بات کرتا ہے، اس کو ری آرگنائز کرنے کی بات کرتا ہے، ایک نئے طریقے سے منظم کرنے کی بات کرتا ہے، ایک نئے طریقے سے زندگی کا آغاز کرنے کی بات کرتا ہے. اور یہ بات یاد رہے کہ سیٹرن ان ایکویریس شدید پازیٹیو ہوتا ہے، ویوی ہوتا ہے. عام اسٹرالوجی میں جو جسے ہم کہتے ہیں لوکل اسٹرالوجی، ہیومن اسٹرالوجی، اس پر یہ انسانوں پر اثر ڈالتا ہے، ان کو نالج کی طرف لے کر جاتا ہے. منڈین اسٹرالوجی میں جب آپ اسے استعمال کرتے ہیں فار کنٹریز تو یہ ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرتا ہے، ان کے لیے نئے لنکس بناتا ہے، نئے ریلیشن شپ بناتا ہے، نئے تعلقات لاتا ہے، ان کی بنیادوں کو مضبوط کرتا ہے. تو آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے پچھلے دنوں میں ویڈیو بنائی تھی تو میں نے اس میں بھی کہا تھا کہ ریسٹرکچرنگ کا یہ دور ہے اور یہ جو 15 اگست ہے اس کو آپ یہ سمجھیں کہ یہ افغانستان کے لیے آزادی کا دن ہے، یہ یوم آزادی ہے. تو اس میں یہ سارا سسٹم پہلے والا تبدیل ہو جائے گا، سیٹرن ان کیپریکارن ایڈمنسٹریشن اینڈ سیٹرن ان ایکویریس لوگوں کی بھلائی. تو یہ جو اب ہوگی یہ سوشل ریاست ایک ٹائپ آف بننے جائے گی، یعنی کہ ایک ایسی ریاست جس میں انسانوں کا بھلا ہو، انسانوں کے لیے فلاح ہو. اب دیکھیں گے کہ ریسٹرکچرنگ جو ہے یہ ایجوکیشن کی طرف لے کر جائے گی، ایجوکیشن کے بڑے تبدیلیاں لے کر آئے گی، عوام سے رابطے بڑھائے گی، انٹرنیشنل ایکسپوجر شروع ہو جائے گا اور ایک نیا امیج بن کر سامنے آئے گا. اس کے ساتھ ساتھ اس بات کے بھی قوی امکانات ہیں کہ جو پریویس جھنڈا تھا افغانستان کا وہ بھی تبدیل ہو، ایک نیا جھنڈا سامنے آئے اور کچھ نئے قانون، نیا سسٹم پورے طریقے سے آرگنائز کیا جائے. جسی طرح یہ ساری چیزیں آتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کی یہ جو آزادی ہوئی ہے یا آزاد افغانستان کی جو اس وقت بنیاد رکھی گئی ہے، یہ افغانستان کے لیے نہ صرف ضروری ہے بلکہ بہت اعلیٰ بنیاد رکھ جائے گی، جس کی وجہ سے افغانوں کو ایک نئے نام، ایک نئی تحریک، ایک نئے سسٹم کے تحت جانا جائے گا. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو آنے والے دن ہے اس میں جھنڈے کا کلر بھی تبدیل ہوگا یا جھنڈا تبدیل ہو جائے، ایک نیا جھنڈا سامنے آ جائے. کیونکہ عام طور پر دیکھیں نا، جب سے پاکستان بنا ہے ایک ہی جھنڈا ہے. جھنڈا تبدیل ہو جانا کا مطلب یہ ہے کہ سارا سوشل سیٹ اپ، ساری سراؤنڈنگ، ساری چینج ہو جانا ہی کام ہے. ان کا تبدیل ہونا ہی ریسٹرکچرنگ کہلاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا 2019 جب ختم ہو رہا تھا، 2019 سٹارٹ ہو رہا تھا، 2018 ختم ہو رہا تھا، تو اس وقت میں نے کہا تھا یہ سیٹرن ان کیپریکارن آیا، یہ ویسٹ سائڈ جو ہے، یہ ہماری گلف والی سائڈ، افغانستان، یہ ایران، یہ سارے سیکٹر، اس میں واضح طور پر تبدیلیاں لائے گا. اور اب سیٹرن ان ایکویریس آیا ہے جس کی وجہ سے اب ان نظام میں جو تبدیلی آئی تھیں ان کو ایک پازیٹیو رول میں آگے آنے کا ایک ڈفرینٹ موقع ملے گا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہی ریسٹرکچرنگ ہے. تو اس لیے یہ بات یاد رکھ لیں کہ وہ لوگ جو اسٹرالوجی کرتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتی اسٹرالوجی کی یا پریکٹیکل اسٹرالوجی کی سمجھ نہیں آتی، تو اپنے انداز میں اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جب بھی سیٹرن ان کیپریکارن آئے گھوم کر ٹرانزٹ میں اپنے گھر آئے، یہ سیٹرن ان ایکویریس آئے، یہ وہ لوگ جو سیٹرن کیپریکارن میں لے کر پیدا ہوئے ہیں، یا وہ لوگ جو سیٹرن ان ایکویریس لے کر پیدا ہوئے ہیں، جب سیٹرن ان کے ہاں آ کر کنجکٹ کرے گا تو ان کو نفسیاتی سائیکولوجیکل ایڈوانٹیج دے کر تبدیلیاں کرے گا، کریئر میں تبدیلیاں لائے گا. لیکن جب یہ منڈین اسٹرالوجی میں آتا ہے تو یہ پھر ملکوں کی اور اسپیشلی ویسٹ سائڈ جو ہے، پاکستان سے ویسٹ سائڈ، اس میں تبدیلیوں کا باعث بنتا ہے جو یہ بنا. بہرحال اب اسی خوشخبری کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو افغانستان ہے نئے جھنڈے کے ساتھ کچھ دنوں کے بعد طلوع ہوگا، نئی حکمت عملی کے ساتھ سامنے آئے گا اور دنیا میں اچھا تشخص پیدا کرے گا. افغانوں کو مبارک ہو ان کا ملک، ان کا نیا جھنڈا.